السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأجئنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن
أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے جو اس کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا اپنی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کرنے والا اور اکیلا ہی ان تمام کی مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ آپ لوگ کہانیاں سننے کے روادار نہیں ہیں اور نہ ہی عادت ہے، لیکن آج سن لیں۔ کبھی کبھی کہانیاں اور حکایتیں بھی سننی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، جب شعور کی عمر کو وہ پہنچا تو ارد گرد اس نے دیکھا اور خود بھی محسوس کیا کہ چاروں طرف دکھی لوگ رہتے ہیں۔ اس نے چاہا کہ میں دکھی نہ ہو جاؤں۔ اس نے کسی سمجھدار آدمی سے پوچھا، ایک سے نہیں کئی سے پوچھا کہ میں کیسے اپنے دکھوں کو دور کر سکتا ہوں، یہ کیسے ہو کہ میری زندگی سے دکھ ختم ہو جائیں۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، گھر بناؤ، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، پیسہ ہو، یہی تو دکھ ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ سب کچھ آ گیا تو تمہاری زندگی سے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ سو اس نے کمانا شروع کیا۔ یہ نہ دیکھا کہ دن ہے کہ رات ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، جیسے تیسے ہوا، کسی کا حق مانگنا پڑا تو بھی مارا۔ اس نے دولت کو جمع کیا، بے بہا دولت کو جمع کیا۔ اس نے گھر بنا لیا، سالوں کی محنت سے بڑا عمدہ گھر بنایا۔ اس نے شادی بھی کر لی، اس کے پاس گاڑی بھی آ گئی، اس کے بینک میں بھی پیسے بہت پڑے تھے، اس کے پاس بہت پیسہ بھی جمع ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب سب کچھ اس نے پا لیا تو پا لینے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ تو آ گیا ہے، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ تو اب بھی نہ ہوا۔ امیر آدمی بھی دکھی ہے، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں۔ غریب کو یہی لگتا ہے کہ شاید امیر کے تو کوئی نہیں۔ جتنے امیر لوگ دکھی ہیں اتنے غریب لوگ دکھی نہیں ہوتے۔ یہ بات سمجھ لیں آپ۔ غریب آدمی کا دکھ تو 5,000 کا ہوگا، 10,000 کا ہوگا، 1,000 کا ہوگا۔ امیر آدمی کے دکھ تو کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سکھی ہیں، سکھ کوئی نہیں ہے، جھوٹ ایسا۔ امیر ہو جانے سے کوئی سکھی نہیں ہو جاتا، گھر مل جانے سے کوئی سکھی نہیں ہوتا، کبھی شادی ہو جانے سے کبھی سکھی نہیں ہو جاتا کوئی۔ سکھ اور چیز تھی، لوگوں نے اس کو اور سائڈ پہ لگا دیا کہ تم کرو، ہو جاؤ گے سکھی۔ اس نے محسوس کر لی، ہم تو محسوس بھی نہیں کرتے۔ بڑا سمجھدار آدمی رہا ہوگا۔ ہم لوگ تو دکھی ہوتے ہیں لیکن ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے سکھی ہیں۔ جس کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی وہ بھی شو کرتا ہے کہ میری بڑی عزت ہے، اور جو سکھی ہے وہ لوٹتے رہتے ہر موقع۔ وہ کہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم سکھی ہیں۔ ہم تو کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اگر ایک آدمی دکھی ہو اور وہ یہ مان لے کہ میں دکھی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کا دکھ ختم ہو جائے۔ ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ آدمی بڑا ہی سمجھدار تھا کہ اس نے محسوس کر لیا کہ سکھ نہیں ہے دولت میں۔ تب وہ گیا کسی اور کے پاس، ڈھونڈا، کبھی کسی کے پاس، کسی کے پاس، میرے جیسے مولوی صاحب کے پاس بھی آ گیا۔ اس نے کہا قاری صاحب کی زندگی میں سکھ نہیں ہے، سب کچھ میں نے پا لیا۔ میں تو اب بھی تعویذ لکھوانے میں لگا ہوا ہوں کہ کسی پیر کے پاس تعویذ مل جائے سکھ کا، مولوی صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں سکھ کا۔ پریشانیاں تو ویسی کی ویسی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا ایسے سکھ نہیں آتا بیٹا،
سکھ پانے کے لیے تمہیں چاہیے مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، قرآن پڑھا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا وظیفہ کیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، لا حول ولا قوت پڑھا کرو، تم دیکھو تمہارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے شروع کیا، نمازیں شروع کر دی، 5 وقت کا نمازی ہو گیا، 5 سے زیادہ کا ہو گیا۔ پیسہ تو تھا، کھانے پینے کی فکر تو تھی نہیں کہ دولت کی ہوس ہو گیا میں رات کو روٹی کہاں سے کھاؤں گا۔ اب مسجد میں بیٹھا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاش بھی پڑھ رہا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نیند کا بھی مسئلہ نہیں، دن کو بھی سو سکتا ہے۔ وہ لگا نمازیں پڑھنے اور لگا وظیفے کرنے، دن رات وظیفے۔ کچھ 6 مہینے سال جب اس نے مسجد میں لگائے تو اس نے محسوس کیا کہ یار یہ کیا ہے، نمازی بھی تو اتنے ہی دکھی ہیں جتنے غیر نمازی دکھی ہیں، یہ بھی تو اپنی دعاؤں میں رو ہی تو رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، یا اللہ میری فلاں مشکل ہے، وہ دیکھ رہا سب نمازی یہی کر رہے ہیں، ہائے ربا میں مر گیا، ہائے ربا میرے فلاں مسئلہ ہے یہ حل کر دے، فلاں مسئلہ حل کر دے، فلاں مسئلہ حل کر دے، وہ بھی روئے جا رہے ہیں، رو ہی رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، اتنے پریشان کہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی۔ لیکن تھوڑا سا الگ ہو گیا، وہ رب کے سامنے روتے ہیں، کسی کے سامنے رونے سے شرم آتی ہے تو رب کے سامنے ہی رونے لگتے ہیں، اسی کے سامنے ہی دکھ بولتے ہیں کہ یا اللہ کچھ نہیں بچا، نمازوں سے بھی کچھ نہ ملا۔ وہ بھی دکھی کا دکھی ہے، لوگ نہیں مانتے، میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو، لوگ نہیں مانتے، دکھی آدمی بھی نہیں مانتا کہ میں دکھی ہوں، لیکن اس نے محسوس کر لیا کہ نہیں بھائی دکھ گئے کوئی نہیں، دکھ گئے کوئی نہیں، وہ پھر پریشان۔ اب یہی تو 2 راستے تھے، یہی تو تھے، دنیا بنانے یا بندہ مسجد میں آگے بیٹھ جائے، اس کے علاوہ تیسرا تو کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس کو۔ مایوس ہونے لگا، کہنے لگا لا بھائی کیا اب تو زندگی دکھوں میں ہی کٹے گی، لیکن میں دکھی رہوں گا نہیں۔ وہ لگا ڈھونڈنے، پھر کسی بندے کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کسی کے پاس، آخر اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں بندے کے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے، جاؤ اس کے پاس۔ وہ چلا گیا، اس کے پاس گیا تو اس سے جا کر کہا کہ میں دکھی ہوں، میں نے سب کر کے دیکھ لیا لیکن دکھ ختم نہیں ہو پا رہے، میرے دکھ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے، میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگا تم نہیں کر پاؤ گے، تم بے صبر آدمی ہو، تم نہیں کر سکتے، تم خود کو بڑے فنے کا سمجھتے ہو، فنے کا آدمی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ کبھی دکھوں سے نکل نہیں سکتا، تمہیں نیچا ہونا پڑے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں نے اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ جو کہیں گے کروں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، کرنا تم نے ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، سوال مت کرنا، تم سیاڑے آدمی ہو نا، سیاڑے آدمی کو مصیبت یہ ہوتی ہے وہ سوال پہ سوال کریں گے، وہ سمجھتے ہیں ہمیں زیادہ پتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں پتا، حالانکہ پتا انہیں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا جو میں کہوں تم نے کرنا ہے اور سوال کوئی نہیں کرنا، بس جو کہوں چپ کر کے کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ سامنے تمہیں کنواں نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی آ رہا ہے نظر۔ اس کے اندر تمہیں ایک ڈول ہے، ایک رسی نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا جی یہ مدرسے کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، تم نے ایک کام کرنا ہے کہ اس ڈول سے پانی نکالنا ہے کنویں سے اور یہاں ڈالنا ہے تاکہ بچے پی سکیں۔ اور بھی لوگ اپنی ڈیوٹیوں میں لگے تھے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ لگا، اس نے ڈول ڈالا اندر، ڈول باہر کھینچا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ڈول تو خالی ہے۔ اس نے پھر ڈول ڈالا، اس نے سمجھا کہ شاید پانی نہ بھرا ہو، اس نے ڈول دیکھا اور کنویں کے اندر دیکھا تو ڈول پانی کے اندر تک گیا۔ اس نے پھر ڈول کو باہر، رسی کو کھینچا، جب ڈول باہر آیا تو دیکھا کہ ڈول تو خالی۔ بڑا حیران ہوا، یار یہ کیا مصیبت۔ اس نے ڈول کو جب دیکھا نا تو ڈول کے نیچے سوراخ تھے۔ اب وہ حیران ہوا کہ اب ڈول کے نیچے سوراخ ہیں تو میں کیسے پانی بھروں گا، لیکن ان کی بات یاد تھی کہ سوال کوئی نہیں کرنا، بس جو کہہ دیا کرو۔ لگا رہا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، لیکن کوئی بیوقوف آدمی ہوگا جو ایسا کرے گا، وہ تو سمجھدار تھا، اسے تو نہ ہو سکا۔ اس نے کہا بھائی بات میں بھی ٹھیک ہے، یہ میں کیا کروں، پوچھو تو صحیح۔ وہ گیا ان کے پاس، ان سے جا کر کہا کہ مہربانی آپ کی، میں پانی نکالوں گا جتنی دیر آپ کہیں گے، جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن یہ ڈول تھوڑا سا ٹھیک کر دے رہا، صحیح ڈول دے دے مجھے۔ وہ تو آپے سے باہر ہو گئے، لال پیلے ہو گئے، کہنے لگے رے بیوقوف آدمی، میں نے تجھے کہا تھا سوال نہیں کرنا،
میں جو کہوں وہ کر چپ کر کے تو پھر آ گیا میرے پاس سوال کرنے. چل نکل یہاں سے, چل جا جہاں سے ملتا ہے سکھ تجھے لے لے, جا ڈھونڈ لے جا کے. اور تیرے سے اتنے دن صبر نہ ہو سکا, سالوں تو نے پیسہ کمانے میں لگا دیے, اس کا تو حساب نہیں تجھے, یہاں 5 دن میں تیری بس ہو گئی. وہ گھر چلا گیا, رات کو سوچتا رہا کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیا مصیبت ہے. میں تو کہتا تھا, لوگ کہتے تھے بڑا سمجھدار آدمی, ایسا بیوقوف آدمی تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. ٹوٹے ڈول سے کہتا ہے کہ پانی نکالو, اب ٹوٹے ڈول سے میں پانی کیسے نکالوں. رات کو سوچتا رہا, سوچتے سوچتے اچانک خیال آیا کہ اللہ کے بندے کیا ہو گیا تجھے, لگا رہتا, تیرا کیا جاتا تھا, پتہ نہیں کیا بات تھی, شاید کوئی حل ہوتا. تو لگا رہتا تو کیا ہو جاتا, کون سی قیامت آ جاتی. پانی نہیں نہ نکلنا تھا, انہیں کا نہیں نکلنا تھا, تیرا کیا مسئلہ ہے. پانی ان کو نہیں ملنا تھا, تجھے کیا پرابلم تھی, تو لگا رہتا. کہتے صبح کو پھر گیا ان کے پاس اور ان سے جا کر کہا, حضرت صاحب مجھے معاف کر دیں, پاؤں پڑ گیا, آپ جو کہیں گے میں کروں گا, میں بس سکھ چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا, اب تجھے رکھوں گا نہیں اپنے پاس, رکھوں گا نہیں, لیکن بات میں تجھے بتا ہی دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتا کہ اس ڈول میں پانی کیوں نہیں بھرتا تھا. کہنے لگا اس میں سوراخ تھے. تو کہنے لگے کہ تیرے ڈول میں بھی سوراخ ہے, تیرے ڈول میں بھی سوراخ ہو چکے ہیں. تو سکھ بھرتا ہے اس ڈول میں, لیکن سکھ ان سوراخوں سے کیا ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. تو بھرتا ہے تیرے ڈول میں. بات سمجھ نہیں آئی, یہ کیا ڈول اور کیا سوراخ اور کیا سکھ, بات سمجھ نہیں آئی. وہ کہنے لگے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ ایک ڈول دیتے ہیں جس میں وہ سکھ بھر سکتا ہے. اگر وہ ڈول ٹھیک رہے اس میں وہ سکھ بھرے گا, سکھ اس کے پاس آئے گا. لیکن اگر اس ڈول میں وہ سوراخ کر لے, کیسے کر لے, لوگوں کو تکلیف دے کے. جب تم کسی کو تکلیف دیتے ہو تو تمہارے سکھ کے ڈول میں کیا ہو جاتے ہیں, سوراخ ہو جاتے ہیں. وہ کہنے لگے تمہیں جن لوگوں نے کہا تھا نا کہ پیسے سے سکھ آتا ہے, غلط نہیں کہا ہوں, پیسے سے بھی بہت سے سکھ آتے ہیں. آیا تھا سکھ تیرے پاس, لیکن تیری تکلیفوں کی وجہ سے وہ سارا سکھ کیا ہو گیا, نکل گیا. نماز سے بھی سکھ آتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نماز سے سکھ نہیں آتا, ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ذکر سے سکھ نہیں آتا. لیکن جس ڈول میں تو بھر رہا ہے اس ڈول میں تو نے ہی تو سوراخ کیے, رہے گا کیسے, بچے گا کیسے, نکل گیا سارا اور تو خالی کا خالی. جب میں نے یہ کہانی سنی تب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. سچ کہا, صدق اللہ ورسول. آپ نے فرمایا اتدرون ما المفلس, کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کون ہے مفلس؟ خالی کون ہے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اے اللہ کے رسول, ہم میں مفلس آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ دھیلا کوئی نہیں ہے, سونا چاندی کوئی نہیں ہے, گھر نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, بنگلہ نہیں ہے, بینک بیلنس نہیں ہے, وہ آدمی غریب ہے. حضور نے فرمایا نہیں نہیں, المفلس من امتی من یاتی یوم القیامتی, میری امت کا غریب اور خالی آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن سال میں آئے بصلاۃ وصیام وصدقۃ, وہ روزے بھی لے کر آئے, وہ نمازیں بھی لے کر آئے, وہ صدقہ بھی لے کر آئے, وہ زکوٰۃ بھی لے کر آئے. حیرانی کی بات, قیامت کے دن کبھی آپ سوچ سکتے قیامت کے دن ایسا آدمی غریب ہو کہ جس کے پاس کیا ہوگی, نمازیں ہوں, روزے ہوں, صدقے ہوں جس کے پاس, وہ آدمی غریب ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے. اور قیامت کے دن پیسہ تو چلنا کوئی نہیں نا کہ بندہ کہے کہ یار پیسہ ہے تو چلو غریب ہو سکتا ہے, اور قیامت کے دن تو سکے یہی چل رہے ہیں. اگر یہ سکے بھی کسی کے پاس ہوں اور وہ غریب ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. فرمایا کہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا دل دکھایا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں میں کیا کر دیں گے, اور اس کا تھیلا کیا ہو جائے گا. یہی تو سوراخ ہے. ہم سوراخ کرنا بند نہیں کرتے, ہمیں یہ فکر نہیں کہ ہم سوراخ بند کریں, ہم بھرنے میں لگے ہیں. آپ ساری زندگی بھی بھرتے رہیں گے, کچھ نہیں بچے گا, سب نکل جائے گا.
آپ کا ڈول خالی کا خالی رہ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور آپ نے سنی ہو. یہ حدیثیں سنی آپ کے سامنے نا 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا. کتنی عورتوں کا؟ 2. ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ تذکر بصیامها وصلاتها وصدقاتها، فرمایا اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑا صدقہ کرتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے. بڑی نمازی، تہجد گزار، نفلی روزے رکھتی ہے، ذکر اذکار میں کمال پہنچی ہوئی. لیکن بات صرف ایک چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات. اور وہ کیا بات ہے؟ توزی بلسانها جیرانها، فرمایا اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے. حضور نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی. سب نکل گیا. بندہ یہی سمجھ رہا ہوگا میرے پاس بڑی نمازی ہیں، میں نے بڑی اکٹھی کی ہوئی ہیں، میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، میں نے بڑے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، بڑے جمع کیے، لیکن ہوگا کچھ بھی نہیں، خالی کا خالی. فرمایا وہ جہنم میں جائے. اور دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، فرمایا صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، کوئی نفل کا چکر نہیں، کوئی تہجد نہیں، کوئی اشراق نہیں، کوئی چاشت نہیں، کوئی اوابین نہیں، کوئی نفلی، کوئی پیر جمعرات 13 14 15 کوئی روزہ نہیں، بس صرف فرضی روزے رکھتی ہے. اور صدقہ بھی بس تھوڑا سا ہی کرتی ہے، زیادہ نہیں ہے. لیکن ایک خاصیت ہے اس میں، ایک خوبی ہے، لا توزی بلسانها جیرانها، اپنے ہمسائے کو اپنی زبان سے تکلیف. ہاتھ کی بات نہیں کی ابھی، یہ تو اگلا سٹیپ ہے نا ہاتھ والا. اور کچھ نہیں کرتی، زیادہ بات ہی کوئی نہیں، صرف زبان سے تکلیف دیتی ہے، نہیں دیتی. تو فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت کہاں جائے گی؟ جنتی عورت. اس کی ڈول میں سراغ نہیں ہے، تھوڑا سا پانی بھی ہو اور ڈول میں تھوڑا سا بھی پانی آ جائے تو پیاس بجھ جائے گی. ایک چلو بھر بھی رہ جائے پانی، پیاس بجھانے کے لیے کافی ہے. سکھ اتنا ہی کافی ہے کہ ایک چلو آپ کے پاس آ جائے. ایک چلو سکھ بڑا ہوتا ہے، ہمارے پاس نہیں رہا ہو، ہم خالی کے خالی ہیں، دکھ سے بھرے ہوئے، اتنے بھرے ہوئے کہ آپ کبھی ارد گرد دیکھیں تو صحیح لوگ کیسے جی رہے ہیں. ابھی مجھے کچھ دن پہلے پتا چلا کہ گجرانوالہ کے اندر ایک آدمی نے صرف ہمسائے میں، وہ بچہ ان کی تھڑی پر بیٹھا تھا، اسی پر تھوڑی سی بات ہوئی اور اس آدمی نے اس کی بیوی کو اور اس کو گولیاں مار دی. بندہ پوچھتا ہے یہ کوئی بات ہے؟ یہ واقعی بات کوئی نہیں ہے، یہ بات نہیں تھی. بات یہ ہے کہ اس کے پاس سکھ نام کی تو چیز ہی نہیں، وہ تو دکھ سے بھرا ہوا ہے، وہ تو ڈھونڈ رہا ہے بہانہ، وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی بندہ کچھ کرے اور میں کیا ہو جاؤں، میں پھٹ پڑوں. وہ تو پھٹنے کے لیے بچے ہیں. مسئلہ اور نہیں ہے، بات یہ نہیں تھی کہ وہ تھڑی پر بیٹھا تھا، تھڑی کو بیٹھا تو بات ہی کوئی نہیں. بات یہ نہیں، بات تو پیچھے ساری جمع ہوئی ہے، اتنی جمع ہے کہ وہ پھٹ پڑے گا. وہ کسی کے کہنے پر بھی پھٹ پڑے گا. موٹر سائیکل کے ساتھ اگر کسی کا سائیکل لگ جائے، کسی کی کار کے ساتھ موٹر سائیکل کا ٹائر لگ جائے، وہ گاڑی سے اتر کے اس کو مارنا شروع کر دے گا. اس لیے نہیں کہ اس کی موٹر سائیکل اس کی کار کو لگی، اس لیے نہیں. لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موٹر سائیکل لگی تو اس لیے. موٹر سائیکل تو اس کے غصہ نکالنے کا ایک کیا تھا، تو بہانہ بنا. ہم نے سمجھا کہ بات یہ ہے، بات یہ نہیں ہے، بات اس کے پیچھے تھی. تو فرمایا کہ وہ تو سکھ پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا کیا کر دیں. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہماری نظر میں اس کی کوئی اوقات ہی نہیں. ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے کام آپ تھوڑے بھی کر لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس ڈول کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو صحیح رکھنا ہے. جو اس کو صحیح کر پائے گا اس کے اندر سکھ بھر پائے گا، پھر وہ نہیں لڑے گا کسی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہے، کہتے کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ، تو ایک بندہ آ گیا تو آ کر اس نے آپ کی چادر مبارک، آپ کے 2 چادریں لیتے تھے زیادہ تر، آپ کا یہی لباس ہوتا تھا، ایک چادر نیچے اور ایک چادر اوپر. وہ آیا، اس نے چادر کو پکڑا اور زور سے کھینچا. کہتے ہیں اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر کیا پڑ گیا، نشان پڑ گیا. اور کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دو، اللہ کے نام پہ دے بابا. حضور نے اس کو دیکھا تو مسکرا دیے. آپ نے فرمایا دے دو اس کو، کچھ دے دو. یہ کیسے کر پائے حضور؟ یہ ایسے نہیں، آپ نہیں کر سکتے، نہ میں کر سکتا ہوں. ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم تو دکھ سے بھرے پڑے ہیں.
اور حضور کس سے بھرے پڑے تھے؟ وہ تو سکھ سے بھرے پڑے تھے. جس میں سکھ ہو اس میں سے سکھ ہی نکلے گا. ایک گلاس جو بھرا پڑا ہے سکھ سے، آپ اس کو گرائیں گے تو اس میں سے کیا گرے گا؟ سکھ ہی گرے گا نا، دکھ تھوڑی گرے گا. کوئی جان بوجھ کے گرا دے تب بھی، غلطی سے گر جائے تب بھی، دودھ کے گلاس میں سے دودھ گرے گا اور پانی کے گلاس میں سے پانی گرے گا. حضور مسکرا دیے. مسکرانے کی اس میں کوئی بات ہے؟ بندہ سوچے تو صحیح یار، کبھی سوچے تو صحیح نا، اس میں مسکرانے کی کوئی بات ہے؟ کوئی بندہ آپ کی بےزتی کرے اور آپ مسکرا دیں؟ یہ آسان نہیں ہے. یہ تب ہو پاتا ہے جب آپ کس سے بھر جاتے ہیں؟ سکھ سے بھر جاتے ہیں. پھر اور کچھ نکل نہیں سکتا، پھر اور کچھ آپ سے ہو نہیں پائے گا، آپ کر بھی نہیں سکتے، ممکن نہیں رہتا. اور اگر آپ دکھ سے بھرے ہو تو پھر دکھ ہی نکلے گا. کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو وہی چیز دے سکتا ہے جو جو اس کے پاس اور دے نہیں سکتے آپ. ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں، وہ دوسروں کو سکھ دینے کے چکر میں کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ اچھا اگلا بندہ دکھی ہوتا ہے، کہتا خدا کا واسطہ یار، یہ کہتا نہیں میں اس کو سکھی کر کے چھوڑوں گا. ارے اللہ کے بندے تو پہلے خود تو سکھی ہو لو. جب ہم کسی کو سکھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو سکھی نہیں کر پاتے. ہم کسی کو خوشی دینا چاہ رہے ہوتے ہیں تو خوشی نہیں دے پاتے، کیونکہ ہمارے پاس ہی نہیں ہے. ہم کہاں سے دیں گے؟ اور لوگ دکھی ہو رہے ہوتے، ہم سکھی کرنے کے چکر میں لگے ہیں. ایسا مت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے، ہم سارے مسلمان ہیں تو مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں پہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی نہیں. مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہو جائیں؟ سلامت ہو جائے، محفوظ ہو جائے. جو دوسروں کو سلامت کرے گا، رکھے گا، اس کا اپنا سکھ کا ڈور بھی سلامت ہو جائے گا، ورنہ لیرو لیر ہو جائے گا. آپ اس کو بچا نہیں پائیں گے. ہم جن باتوں کو بڑا کہتے ہیں، بات چھوٹی سی بات ہے، ہم نے تو صرف کیا کیا؟ مذاق ہی اڑایا نا، بڑا تھوڑا سا ہلکا سا چھوٹی سی بات کی ہے بس. ہم جس کو چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، چھوٹی سی نہیں ہوتی. کہتے ہیں ایک جنگل کو جلانے کے لیے صرف کیا کافی ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی دیا سلائی. اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. ایک دیا سلائی کی قیمت بھی کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی ایک دیا سلائی کی قیمت کیا ہے، اس کے پرائس کیا ہے، آپ نہیں بتا سکتے. اس کی اتنی ویلیو کم ہے، لیکن وہ جلا دے گی سب کچھ. آپ چھوٹا مت سمجھیں کسی کو. آپ نے جو تکلیف دی وہ چھوٹی ہے. آپ تکلیف دیں گے، دے نہیں سکتے، لیں گے. جو دینے والا ہوتا ہے وہ دے نہیں سکتا، صرف وہ چیز لے گا. کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام ہے، وہ کہتے ہیں نا گیو اینڈ ٹیک، دو اور لو. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. آپ جو بوئیں گے وہی کیا کریں گے؟ کاٹیں گے. ہم دوسروں کو دکھ دے کے سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا آ جائے گا. یقین کریں ہم سکھ پانے کے لیے دکھ دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط. نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام کبھی نہیں لیا. ہم سمجھتے ہیں ہم بدلہ لیں گے تو جناب اس کو ہم مزہ چکھا دیں گے. کیا مزہ چکھاؤ گے تم؟ خاک. تم کیا مزہ چکھاؤ گے؟ مزہ تو پھر تمہیں چکھنا پڑے گا، اس کو نہیں چکھا سکتے تم. ہم سب ایک ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں. جیسے یہ ناک ہے، جیسے یہ پورا جسم ہے، سب ایک ہے. اگر کسی کی ناک بہنے لگے اور اس کے منہ تک آ جائے تو کیا کریں گے؟ آپ صاف کریں گے اسے. یہ تو نہیں کہ ناک کو مکہ مار دیں بھئی یہ تو نے کیا بدتمیزی کر دی. اگر آپ ناک پر غصہ نکال بھی دیں، ناک کو دو چار مکے اور گھونسے مار دیں یا ڈنڈا پکڑ کر اپنے ناک پر مارے کہ بدتمیز، تجھے تمیز نہیں ہے، تو بہ کر میرے منہ میں چلی گئی، تو آپ کس کو تکلیف دیں گے؟ آپ کسی کو نہیں دے سکتے تکلیف، آپ خود کو ہی دیں گے. تو فرمایا کہ یہ اپنے سکھ کے ڈھول کو سلامت رکھو، دوسروں کو تکلیف نہ دو، اس کو معمولی مت سمجھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تھی تو کوئی تھوڑی بہت نوک جھونک ہو ہی جاتی. تو آپ کی ایک زوجہ تھی حضرت صفیہ. کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ان کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو کسی دوسری زوجہ نے ان کے بارے میں اس قسم کے الفاظ کہے کہ وہ قد کی کیا ہے؟ چھوٹی.
تو نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے اس کے بارے میں، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کیا ہو جائے؟ گندا ہو جائے، کڑوا ہو جائے، خراب ہو جائے۔ چھوٹی سی بات، ہم سمجھتے کچھ نہیں۔ فرمایا ایسا مت کرو، دوسروں کو تکلیف نہ دو، دوسروں کے تکلیف دے کر تم کبھی بھی سکھی نہیں ہو سکتے۔ سکھ اکٹھے کرنے بعد کی بات ہے، پہلے دوسروں کو تکلیف دینا بند کرو۔ کوئی بات نہیں، لوگ تکلیف دیتے ہیں تو دیں، ان کے تکلیفوں پر دھیان نہ لگاؤ، لوگ تو دیں گے، لوگوں کی تو ڈیوٹی یہی ہے، وہ لگے ہوئے ہیں تکلیفیں دینے میں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کی تکلیفوں سے منہ موڑیں اور ان کو کیا کریں؟ ان کو معاف کریں، چھوڑ دیں۔ تو دو کام کرنے آج کی جو ساری گفتگو۔ اگر کوئی بندہ سکھ پانا چاہتا ہے تو پہلا کام یہ کرے کہ دوسروں کو تکلیف دینا کیا کرے؟ بس نہیں دیں گے تکلیف آج کے بعد، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، نہیں تکلیف دیں گے۔ اور اگر کوئی آپ کو تکلیف دے، ظاہر بات ہے وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں، آپ کے کنٹرول میں تو اپنی ذات ہے، دوسرے کی تو نہیں۔ کسی کو تکلیف نہ دیں، نہ مال کے لحاظ سے، نہ جان کے لحاظ سے، نہ زبان کے لحاظ سے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے آپ کی ذات سے۔ اور اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو پھر اس سے کیا مانگے؟ معافی مانگے۔ بات کوئی بڑے نہیں ہو گئے، اپنے سکھ سے بڑے نہیں ہیں آپ، اپنے سکھ کے لیے جھکنا بھی پڑے تو جھکیں، راضی کریں سب کو، کوئی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا؟ کوئی تکلیف دے تو معاف کریں۔ یہ اس کے لیے آپ نہیں کر رہے، یہ بات بتا دوں، ہم لوگ ہمیشہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، فلاں کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو بندہ بھی اس طرح کا کام کرے گا اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ یہ اپنے فائدے، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری، کسی بھی، نہ نماز کی نہ روزے کی، یہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے کریں، اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ اس نے اسی لیے کہا تھا کہ تمہارا کچھ بھلا ہو جائے، تمہاری زندگی میں کچھ تھوڑا سا سکھ آ جائے، تمہاری زندگی سے دکھ تھوڑے سے کم ہو سکے۔ ایسا مت سمجھیے آپ کے پاس جب سکھ آنا شروع ہوگا تو دکھ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جتنے دکھ حضور کی ذات کو لوگوں نے دینے کی کوشش کی نا، ہم میں سے اگر کسی کو ملتے نا تو ہم کیا ہو جاتے؟ مر ہی جاتے، یقین کریں مر جاتے ہم لوگ۔ لیکن حضور کو پرواہ بھی نہیں تھی، لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ ان کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، لوگ ان کو لہو لہان کر رہے ہیں، لوگ ان پر تہمتیں لگا رہے ہیں، لوگ ان پر الزام لگا رہے ہیں، اور حضور سجدے میں راتوں کو ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کر پاتا کوئی، یہ وہی کر پائے گا جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، جو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضور تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، دینا تو دور کی بات ہے۔ کوئی تکلیف میں ہوتا دوسرا تو آپ تکلیف میں ہو جاتے تھے۔ تو پہلے دوسروں کو تکلیف دینا بند کر دیں، اور دوسرا اگر کوئی آپ کو تکلیف دے تو اس کو کیا کرے؟ معاف کرے۔ اور جو چھید ہو چکے آپ کے سکھ کے تھیلے میں، سکھ کے ڈول میں، ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے تکلیفیں دی ہیں، ستایا ہے، جو لوگ آپ سے دکھی ہیں، ان سے معافی مانگیں اور ان کو راضی کریں، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ یا اللہ اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے مجھے تکلیف دی تھی۔ وہ وقت آنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنے وہ سارے معاملات کلیئر کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وأن تعفوا أقرب للتقوى. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم معاف کرو تو یہ تقوی کے بچ جانے کے زیادہ قریب ہے، تو بچ جاؤ گے. کہتے ہیں بدلہ بھی تو لیا جا سکتا ہے. اگر وہ آپ سے زیادتی کرے تو آپ بدلے میں اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا. آپ کو تھپڑ کسی نے مارا، آپ بھی تھپڑ مار سکتے ہیں. کوئی آپ کے ساتھ کرے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اسلام نے اجازت دی. لیکن یہ بات سمجھ لیں، ہر بندہ نہیں کر سکتا یہ کام. آپ غلط کر بیٹھیں گے. پہلے اگلا مجرم تھا اور جب آپ بدلہ لیں گے نا تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس سے 2 گنا کر بیٹھتے ہیں. تو پہلے وہ مجرم ہوتا ہے تو پھر ہم مجرم ہو جاتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں، قرآن پر نہیں کر رہے ہوتے عمل. ایسا کوئی بندہ ہو جیسے سرجن ہوتا ہے کوئی جو کسی کا آپریٹ کر سکے. ہر بندہ آپریشن نہیں کر سکتا. اگر ہر بندہ آپریشن کرنے لگے گا تو بیڑا غرق کر دے گا مریض کا. بہتری کرتے کرتے الٹا کام خراب کر دے گا. کوئی بندہ ہوتا ہے جو لے سکتا ہے، سب کا نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا انتعفو، تم کیا کر دو؟ معافی کرو. یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے کہ تم بچ جاؤ گے. زیادتی تم سے نہیں ہو پائے گی. سارا اسی پر. وہ جو آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، تو جب ایک بیٹے نے کہا کہ میں تجھے کیا کروں گا، دوسرے نے کیا کہا تھا؟ میں چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمی کا، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی لے جائے اور اپنا بھی لے جائے. میں وہ نہیں کروں گا جو تو کرنے چلا ہے. میں نہیں کروں گا. وہ چاہتا تو کر بھی سکتے ہیں، بدلہ لیا بھی جا سکتا، لیکن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. اس لیے احتیاط کریں. بدلہ لینے سے ڈریں. اس کے لیے تو بڑی سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے کہ بدلہ لینا تو کتنا لینا اور کیسے لینا ہے تاکہ اگلے بندے کی اصلاح ہو سکے. بدلہ غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہوتا. بدلہ اگلے بندے کی کیا کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ اصلاح کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. یار میرا بھائی ہے، اگر میں نے اس کو نہ ایسے کیا تو یہ غلط ہو جائے گا. ہم تو غصہ نکالنے کے لیے کر رہے ہوتے، اصلاح کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. میں اسکول ٹیچر بھی ہوں تو ہمارے یہاں پتہ ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اسکول میں پڑھتے تھے تو جس دن ٹیچر کلاس میں آ کے بچوں کو بہت زیادہ مارتا تھا تو ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ آج گھر سے کیا کر کے آئے؟ لڑ کے آئے. اس لیے نہیں مارے کہ بچے نے غلطی کی، اس لیے نہیں مارا. وہ کہتے چھوڑ تو کل بھی کیا تھا ہم نے، سبق تو کل بھی یاد نہ کیا تھا ہم نے، کل تو نہیں مارا تھا، آج کیوں مار رہے ہیں؟ مسئلہ اصلاح کا نہیں تھا. وہاں پہ تو ان کو غصہ تھا. بچوں نے تھوڑا شور کیا تو اٹھنا شروع کر دی. کام اور خراب ہو گیا، صحیح نہ ہوا. ہم غصہ نکالتے ہیں. غصہ نکالنے سے کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. اصلاح کرنے سے ہوتا ہے. اور ہم اصلاح کہاں کرنے کے لائق ہیں؟ ہماری تو اپنا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. تو غصہ نہ نکالیں دوسروں پر. دوسروں کو کیا کریں؟ معاف کریں. آپ معاف کرنا سیکھ لیں اور دوسروں کو تکلیف دینا بند کر دیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں سے بہت سے دکھ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور بہت سے سکھ آپ کی زندگی میں آنے لگیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.